حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فاتح مصر کی حیثیت سے خط بھیجا، عرض کیا امیر المومنین ہم یہاں پہنچے ہیں اور یہاں ایک دریا ہے نیل، اور اس کی یہ عادت ہے کہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے، اور اس وقت تک اس میں دوبارہ پانی نہیں آتا جب تک کہ ایک کنواری بچی کو دلہن بنا کر اس کی قربانی نہ دی جائے۔ چنانچہ یہ رسم یہاں پر جاری ہے، پانی پھر خشک ہو گیا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ کیا ہم ایسا کریں کہ ایک بچی کی قربانی دیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتے تو سارا علاقہ خشک سالی کا شکار ہوتا ہے، لوگ پیاسے مرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 خط روانہ کیے جواب میں۔ کتنے جی؟ 2 خط روانہ کیے۔ ایک خط لکھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اور فرمایا کہ تم مجھ سے ایک خاتون کی قربانی دینے کی اجازت چاہتے ہو، جبکہ ہمارا دین تو کسی جانور کو بھی بلا وجہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام انسانیت کو ہلاک کرنے نہیں آیا، آباد کرنے آیا۔ اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ نیل کا پانی خشک ہو گیا، دوسرا خط بھیج رہا ہوں، اس کو دریائے نیل کی خشک تہ میں ڈال دینا۔ اور اس دوسرے خط میں کیا لکھا تھا وہ ذرا سماعت کیجیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نیل ان کنت تجری من قبلک فلا تجری وَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يَجْرِيكَ۔ دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے، اگر تیری لہریں تیرے حکم کے پابند ہیں، اگر تو اپنے بہاؤ میں کسی کے حکم کا پابند نہیں، تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، خشک پڑے رہو۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جس رب نے سورج کو روشنی عطا فرمائی، اسی رب نے تجھے بہنے کی صلاحیت عطا کی۔ ہم تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتے، ہم تجھ سے کوئی بات نہیں کرتے، نہیں بہنا چاہتے تو مت بہو۔ عمر تو اپنے رب سے سوال کرتا ہے، الہ العالمین مجھے تیری قدرت پر یقین ہے، تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ دریا کو جاری فرما دے۔ اور پھر آسمان کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا، نماز عشاء کے بعد وہ خط دریا کی خشک تہ میں ڈالا گیا، فجر کی نماز سے پہلے 16 گز پانی اوپر آ چکا تھا۔ اور اس خط کی تاثیر دیکھیے عزیز دوستو کہ آج تک پھر دریائے نیل کبھی خشک نہ ہوا۔ تو دراصل بات یہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی غلامی میں لگ جایا کرتی ہے۔